الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو خوشخبری دیتا ہے، مومنین کو ہمیشہ ہمت دلاتا ہے، مومنین کو ڈراتا نہیں ہے. کیوں؟ ایمان کی منزل پر آ گیا ہے، پہلے اسلام کی منزل پھر ایمان کی منزل. اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چند قسمیں کھا کر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں تمہارا امتحان لوں گا. جیسے کہ دیکھیں گاڑی بھی اگر آپ چلانے جاتے ہیں نا، لائسنس لینے جاتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چیک ہوتا ہے آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کسی بھی کام میں آپ جائیں تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جب آپ ایمان میں داخل ہوں تو وہاں پر بھی ٹیسٹ تو ہوگا نا. آپ کہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کا علم تو کسی انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم اس میدان میں قدم رکھ رہے ہو نا تو تمہیں چیک کرنا ہے کہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے. اور جتنا تم امتحان میں پاس ہوتے جاؤ گے تمہارے گریڈز بڑھتے جائیں گے اور تمہاری پوزیشن اوپر کی طرف جاتی جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قسم کون کھا رہا ہے؟ کائنات کا مالک. اور چند قسمیں، ٹائم نہیں ہے. بِشَيْءٍ، چیزوں سے، مِنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال کم کر دیا جائے گا. خوف، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے نفسوں کو کم کر دیا جائے گا، تمہاری زندگی کے میووں کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرق، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سب ہوگا. یہ تو ویسے بھی ہوتا ہے. کسی دن کسی کے اخبار لائے ہوں، وہ بتاؤں گا نہیں بات، لیکن پڑھ لیجیے گا. ایک کھرب پتی جو ہے وہ صبح اٹھا تو پتہ چلا دیوالیہ ہو گیا. تو اگر، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اسلام سے تعلق نہ رکھنے والے بھی ایسے ہو سکتے، تو اگر ایمان میں ایسا ہوتا ہے تو یہ تو انسان کے لیے، اور خبر بھی کون دے رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ کائنات میں اس کی تسبیح کر، جو اتنی عظیم ہستی ہے وہ آپ کو کہہ رہے کانگریچولیشنز. مجھے پتہ ہے، میرے لیے پتہ نہیں خطبہ میں گناہ آج آپ کے سامنے، میری بھی حالت
بیان کرنے کی نہیں، لیکن اگر میں ڈاؤن ہو جاؤں گا تو مومنین کا کیا حال ہوگا. خوشخبری اللہ تعالیٰ دے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کی خوشخبری. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ ہیں جب ان پر مصیبت مینز ایگزام، ٹیسٹ، جب ان پر ٹیسٹ آتا ہے، قالو، ایک بات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے ہیں، اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صحابی جلیل قدر رسول اکرم، بچہ بیمار تھا، گئے تھے اپنے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے، واپس آئے تو پوچھا بیوی سے بچے کی طبیعت کیسی؟ کہا الحمدللہ اللہ نے آرام دے دیا. کہا ٹھیک ہے. بہرحال صبح اٹھے تو بیوی نے ایک سوال کیا. ایک سوال یہ دیکھیے ایمان کے درجے یہ ہیں اور ہمیں جانا ہے، ہم اس نیچے درجے پہ نہیں روکیں گے. جب راستہ ہے تو جائیں گے نا، اس لیے کہ راستہ بتانے والے وہ ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ وہ دکھانے والے. وہ ایک سوال پوچھنا تھا. کہ کیا؟ کہ اگر کوئی امانت دے جائے اور امانت لینے آئے تو کیا کرے؟ اس میں مجھ سے کیوں پوچھے، تم کو نہیں پتا، تم بھی تو ایمان والے ہو. کہ نہیں، کب دے دو. کہ وہ امانت دے دیں گے تو امانت ہے، تمہارا سے کیا تعلق؟ امانت میں کبھی انسان دل لگاتا ہے. کہ وہ اللہ نے ایک امانت دی تھی واپس لے لی. کہ کیا مطلب؟ کہ جو بیٹا دیا تھا نا واپس لے. ہے اتنا ایمان؟ پوری رات بچے کو کسی چٹائی میں کپڑے میں ڈال کے لٹائے رکھا کہ شوہر پریشان نہ ہو جائے. اللہ کرے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ایسے ایمان کی پختہ. بھارت کہ جاؤ رسول اکرم کو بتاؤ کہ اللہ نے نعمت واپس لے لی، ان کا غسل و کفن کروا دیں. نماز پڑھی. ابو ایوب کہ اللہ نے تمہیں اولاد دے دی. کہ رسول اللہ کہا ہاں، اس کو لاؤ غسل و کفن دو. تاریخ بتاتی وہ جو اولاد اس رات اللہ کا دینے والی ذات وہ ہے نا. مانگ کے تو دیکھو نا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو میں تم کو جواب دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندوں کو بتا دو جب میرا بندہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، الفاظ میرے برا مت مانیے گا، مفہوم دے رہا ہوں. اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. پھر وہ کہیں گے مولانا پھر اہل بیت، وہ اہل بیت ہی نے تو بتایا، ورنہ تمہیں پتہ چل سکتا تھا. جن کو اہل بیت نے نہیں بتایا، جنہوں نے اہل بیت کی نہیں سنی، ان کا حال جا کے دیکھ لیجئے. بہرحال آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ. وہ بیٹا جو پیدا ہوا، وہ اولاد جو پیدا ہوئی اس رات، وہ ایسی عاشق تھی مولا کائنات کی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ہر وقت مولا کائنات کے نقش قدم پر چلتی تھی. درود پڑھتے محمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مصیبت آئے، عاشورہ کا دھماکہ ہو، چیلم کا دھماکہ ہو، کوئٹہ کے دھماکے ہوں، پارا چنار کے دھماکے ہوں، کانوائے پہ حملے ہوں. بعد میں دوسرے خطبے پہ آؤں گا اگر اللہ نے نعمت دی. گلگت بلتستان میں، گلستان میں خنجر چلائے جائیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں اور خوشخبری ہے. تم کیسے صبر کرو؟ جب مصیبت آئے ہمت سے کام لو. جناب زینب نے کیا فرمایا تھا مجھے پتہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے ہر دفعہ یہ مثال دوں. ایک جملہ کربلا کا کہ جب اس نے کہا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کہا وہ ماں رہی تو اللہ جمیلہ، علی کی بیٹی ہے نا. ہمتیں حوصلے کم ہونے کی بات ہے ہی نہیں. یہ میدان شہادت ہے. بھائی کتنے آپ میں سے تھے جو عاشورہ کے جلوس میں تھے؟ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے ایسے تھے، کتنی جگہوں پر آپ کے بھائی
باپ بچے گولیوں سے شہید کر دیے گئے، آج بھی زندہ ہے نا، یہاں نہیں بیٹھے تو کوئی اور بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے، یعنی اگر بعض جگہوں کے نام نہیں لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں. یہ چیزیں مومنین کا راستہ نہیں روک سکتی، اور یہ راستہ وہ ہے جو کربلا والوں کا راستہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی اور رحمت بھی ہے. تو عزیزوں، جب تم نے کلمہ حق پڑھ لیا ہے، جب تم نے اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حق ہے، انہوں نے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے 12 اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور خاتون جنت بھی ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں، اور راستہ معین ہو گیا ہے. تو اب یہ واقعات کیا، اب یہ دھماکے کیا. اب اگر ہمارے شب عاشور واقعہ سنا ہے نا، امام نے چراغ قبول کر دیا تھا، ان کے لیے نہیں کیا تھا، ہمارے لیے بھی کیا تھا. مولانا ہمارے لیے کیسے کیا تھا؟ امام نے وہیں حجت تمام کر لی تھی، چراغ قبول کرتا ہوں، جو جانا چاہے چلے جائے. چراغ روشن کیا تو دیکھا سب بیٹھے ہوئے، کوئی کھڑے ہو کے کہہ رہے مولا یہ جنگل کے گور کھا جائیں ہمیں اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلیں. آپ پتہ ہے آپ وہی ہیں جو شب عاشور حسینی خیمے سے نہیں بھاگے تھے. مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ شہید کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہم بھاگنے والے نہیں. کہتا مولا اگر ہم چلے جائیں تو خاتون جنت کو کیا ہم دکھائیں گے؟ آج ہم امام زمانہ سے یہی کہہ رہے ہیں، مولا ہم وہی خیمے والوں کی اولادوں میں سے ہیں کہ اگر ہم آج میدان چھوڑ کے چلے جائیں، آج ڈر کے چلے جائیں، آج ہم بولے او ہو یہ تو جانے جا رہی ہیں، اور جانے جانے والی تو دیکھو جاپان میں ایٹم بم میں جانے چلی گئی، ورلڈ وار میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ بھئی جان تو جانی ہے، خوش نصیب ہے وہ کہ جو اہل بیت کی محبت پر جائے. میں پیغام دے رہا ہوں کسی کو، مجھے نہیں معلوم وہ کسی کون ہے، کہ تم اس قوم سے نمبر آزما ہو جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم کربلا والے ہیں، ہم کربلا والوں کے وارثین ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو شاید کبھی پریشان ضرور ہو جائیں لیکن راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. میں شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے گھر میں شہداء ہیں، میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے شہادت کے راستے میں پیر ڈالے اور اللہ نے ان کو زندگی دے دی. اور یہ تو یہاں پر ہے، ہمارے پاس لاکھوں ہیں، ہمارے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، یہ وہ ہیں. اور آج جب مکتب کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، آج جب دنیا والے کہہ رہے ہیں یہ علی والے ہوتے کون ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، کہیں سے نہیں آئے ہیں، یہ جناب زہرا کی دعائیں ہیں. تم نے ہمیں کم سمجھا ہے. آتا ہوں دوسرے خطبے میں آتا ہوں، اللہ مجھے ہمت دے. تم نے سمجھا کہ عاشورہ کا دھماکہ، جلوس بند، علم بند، تعزیے بند، اسکاؤٹس غائب، نوحہ خان غائب، مرثیہ خان غائب، سبیل والے غائب. تم نے دیکھا چیلوم میں چلنے کی جگہ نہیں تھی، نہ ایک سبیل والا پیچھے ہٹا، نہ ایک اسکاؤٹ پیچھے ہٹا، نہ علماء پیچھے ہٹے، نہ ماتمی پیچھے ہٹے، نہ نوحہ خان پیچھے ہٹے. میرا جملہ تلخ ہے. بنی امیہ کے ظالم بادشاہ اور بنی عباس کے ظالم کچھ نہیں کر سکے. تم کس کی اولاد ہو؟ یہ پاکستان میرا ہے. میں آتا ہوں دوسرے خطبے میں آتا ہوں. عزیزوں، یہ شہادتیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہیں. یہ شہادتیں ہمیں نہیں ڈر. کیا پتا آج ہی کسی مسجد میں اللہ نہ کرے کہ شہادت افتخار کا راستہ ہے. مسجد حیدری بھول جاؤں، مسجد علی رضا بھول جاؤں میں، ہمارے پاس 28,000 نشان حیدر ہیں. 28,000 شہداء ہیں، ہر شہید نشان حیدر ہے نا. ہماری ماؤں نے پاک پاکیزہ دودھ پلایا ہے، ہمارے والد نے حلال کی روزی کھلائی ہے. انشاءاللہ ہم میں سے ایک شخص بھی امتحان میں پیچھے
نہیں ہٹے گا، اور یہ دنیا دیکھے گی کہ شیعیان حیدر کرار ہر منزل پہ کامیاب ہوئے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، ان شہداء کے درجات کو بلند فرما، زخمیوں کے علاج کا انتظام فرما، مظلومین فلسطین کی مدد فرما، کشمیریوں کے مسائل حل فرما. اے رب العزت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت برقرار ہے، ہماری نسلوں کی موت کو اہل بیت کی محبت برقرار. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، میرے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، ٹائم بھی اتنا کم ہے. مسئلہ ابھی کا نہیں، مسئلہ پرانا ہے. 2007 میں بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، بعد میں بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی. پھر افغانستان کی جنگ میں صورتحال بدل گئی اور چیزیں آنے لگی. ظاہر ہے کہ یہاں سے سب چیزیں بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، جب میں کوشش تو کرتا ہوں اخبار کا نام نہ آئے، یہ اخبار کیا مجھ سے کم انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اخبار کے نام کی طرف مت جائیں. میں ایک ایگزامپل، کیونکہ میں یہ پڑھتا ہوں اس لیے ایگزامپل کی طرف لے کے آتا ہوں. 39 killed in Kuram Envoy blood bath. رات 8 بجے 60 سے زیادہ کنفرم ہوئے تھے، اور رات 3 بجے جب آخری خبر لی تو 102 سے اوپر نکل گئے تھے. ایک بڑی تعداد کو کھیتوں میں جا کے جان بچانی پڑی، کچھ اہل سنت حضرات نے اپنے گھروں میں بچایا. نمبر 1، جو بھی اس مسئلے کو شیعہ سنی مسئلہ کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے. قطعاً مسالک کا مسئلہ نہیں ہے، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا میں انکار نہیں کروں. پہلے بہت بڑی جرگہ بیٹھی، مسائل کو حل کیا گیا، مسائل کے حل کو اپلائی نہیں کیا گیا. پھر جرگہ بیٹھی، چند لوگوں کی جان جاتی ہے، پھر چند لوگوں کی جان جاتی ہے، پھر بیٹھتے ہیں. وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو حل دیتے ہیں. ہر جگہ کی الگ جیو پالیٹکس ہوتی ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے. خرم ایجنسی کی سچویشن بالکل الگ ہے، بارڈرز لگتے ہیں، مسائل رہے ہیں وہاں پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکومت کہاں ہے؟ اور اگر میں بات کروں کہ اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جو عوام کی جان، مال، آبرو کی حفاظت نہ کر سکے. میں تعجب کرتا ہوں، صوبائی حکومت کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ان کے تو اپنے حلیف کل کہہ رہے تھے، ہم تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں اس کو حل کرو، انہوں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. سر، اگر انہوں نے ایک قدم نہیں اٹھایا، آپ ایک قدم اٹھا لیں، پیچھے آ جائیں، نکل آئے نا. ظالم کی ایک لمحے کے ساتھ دینے والا بھی تو ظالم ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بیان دے کے ختم کر لیتے ہیں. نہیں، کیا میں ساری جو کوششیں اس کو یہاں بیان کروں؟ آئی ایم ناٹ الاؤڈ. اور یہ کوششوں کو بیان کرنے کا کی جگہ نہیں ہے. ذمہ داروں کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، اور جو امکانات ہیں اس کے لیے ہم نے قدم اٹھائے ہیں. مرکزی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. یہاں پر آپ اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں، آرمز فار پیس. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ میرا ملک ترقی کر رہا ہے. مجھے آسٹریلیا سے فون آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، واٹ شوڈ آئی ریپلائی. مجھے یو کے سے، کینیڈا سے، بالآخر آپ کا خادم سمجھا جاتا ہے، فون آ رہے ہیں
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کون جواب دے گا، میں ان کو کیا جواب دوں؟ میرے پاکستان کا امیج خراب کرنے والوں کو میں اپنا دوست سمجھوں، پاکستان کا دوست سمجھوں؟ مشکل یہ کہ میں ذرا بھی ڈس بیلنس ہو کے بات کروں گا تو وہ وہاں سے اڑ جائیں گے، وہ وہاں سے اڑ جائیں گے۔ میرا مسئلہ پارا چنار کے پاکستانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر تم اس کو شام بنانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ ہماری لاشوں پہ سے گزرو گے شام نہیں، یہ میرا ملک ہے بھائی، بڑی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے۔ اگر تم اس کو غزہ بنانا چاہتے ہو آ جاؤ، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے، یہ میرا ملک ہے، یہ میری سرزمین۔ لیکن یہ جو ہو رہا ہے، میں اپنے اس میرا ہی بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ، آپ کو پتہ ہے میں یہ باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جس نے گولی ماری ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو کربلا کی مثال دی جاتی تھی کہ امام علیہ السلام نے جب 6 مہینے کے بچے کو دکھایا، ہرملا اتنا کلام حسین، ہم سمجھے تھے وہیں پر ہرملا ہے، یہاں پر بھی ہرملا آ گئے ہیں۔ مائی کلیئر میسج، جو رسپانسبل لوگ ہیں، نمبر 1 who is going to answer، یہ جو شہداء ہیں، اور میں بتا رہا ہوں تعداد بڑھے گی۔ نمبر 2، اتنے دنوں سے جو کوششیں ہو رہی ہیں کیوں ان چیزوں کو اپلائی نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، پارا چنار کے علاقے میں جو غذائی قلت ہے، دوائیوں کی قلت ہے، فیول، دوسری چیزیں، سردیاں، آپ سوچ نہیں سکتے کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اور someone is trying کہ ان کو مجبور کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف اٹھیں۔ ارے ان کے 100 جوان شہید ہوئے، انہوں نے پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ نمبر 1، پھر سے میں آتا ہوں، جو بھی رسپانسبل ہے، بیکاز جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان ویڈیو میں تو مطلب میری حیثیت کیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ نہ میں ان کے خلاف کوئی لفظ بولنے والا ہوں، نہ میں ان کے خلاف کوئی لفظ بولنے والا ہوں، نہ میں ان کے خلاف۔ میرا سوال ہے، خواتین پر گولیاں برسانے والے کون نامرد ہیں؟ بچوں پر گولیاں برسانے والے کون نامرد ہیں؟ فوٹیجز آ رہی ہیں، حوصلہ کیجیے گا، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان فوٹیجز کو دیکھیں۔ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے، اس کو ختم کرنا نا کوئی مشکل کام نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن دشمن جو چاہے گا وہ ہم نہیں کریں گے۔ جیسے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے یہی بتایا کہ صبر سے کام لو، حوصلے سے کام لو، اور ایسا نہ ہو دشمن جو چاہ رہا ہے۔ دیکھیں دشمن نے ہماری اکانومی کو کرش کیا ہے، دشمن نے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو کرش کیا ہے، دشمن نے ہمارے ایکیڈمک سسٹم کو کرش کیا ہے۔ دشمن اب چاہتا ہے یہ جو پیسفل ماحول ہے، دیکھیں 100 لاشوں پر قائد ملت جعفریہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کے کہتے ہیں کہ اس میں مسلکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ آج میں اس جمعے کے خطبے میں بھی پھر سے کہتا ہوں، مت ڈالیے اس کو اس ڈائریکشن میں۔ یہ مسئلہ پاکستان کا اور پاکستان کے دشمنوں کا ہے۔ ہاں اگر ہم میں سے کوئی نادانی کر کے کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا جملہ لکھے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نے ہائر اتھارٹی سے کہا ہوا ہے کہ فوراً ملاقات کریں، اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، راشن وہاں کیسے پہنچایا جائے، دوائیاں کیسے پہنچائی جائیں، زخمیوں کو کیسے لایا جائے۔ دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت ہے اس سے زیادہ اللہ کسی پر ذمہ داری بھی نہیں ڈالتا ہے۔ میں سینٹ میں ہوں گا تو میرے پہ ذمہ داری الگ ہوگی، میں اسلامی نظریاتی کونسل میں ہوں گا میری ذمہ داری الگ ہوگی، میں پارلیمنٹ میں ہوں گا میری ذمہ داری الگ ہوگی۔ اور جو یہ نیگیٹو وائبس دے رہے ہیں، میں اس جملے کو ذرا سنبھل کے بولوں کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے محبت کا، یہ وقت ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے کا، تاکہ دشمن اسلام اور دشمن پاکستان اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائے۔ آج انشاءاللہ
بعد نماز مغرب کیتھولک گراؤنڈ سوجے بازار میں ہم نے احتجاجی پروگرام رکھا ہے. وہاں سے انشاءاللہ احتجاجی ریلی لے کے ہم نمائش جائیں گے اور کم از کم ہم مظلومین کے لیے آواز اٹھائیں گے تاکہ کل کو پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا تو ہم کہیں گے ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے. البتہ آپ کی دعاؤں سے. کل بھی میں اسلام آباد میں تھا, ہائر اتھارٹیز کے پاس تھا, رات 3 بجے آیا اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا. آپ کی نیابت میں کوشش کر رہا ہوں. آپ سے ایک درخواست ہے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس مسئلے کو پازیٹیولی حل کریں. میرا پاکستان نگیٹیوٹی کو اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے, اور جو نگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے اس کو روک لیجئے, اس کو کہیے دیکھو تم کوئی نتیجہ نہیں لے سکتے. میں پھر بتا رہا ہوں, پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی فضا بہت زبردست ہے. کل اسی واقعے کے دوران ہم اہل سنت, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی علماء ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اس پہ سوچا ہے, لائن آف ایکشن طے کی ہے. کوئی چیز بھی کن فیکون سے حل نہیں ہوتی ہے, لیکن جب آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی اللہ ہمیں ہمت دے گا. ہم قیادت کے ساتھ چلتے ہوئے پارا چنار کے پاکستانیوں کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. 2 جملے اور. ایک جملہ دیکھیں, دنیا کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے, then it trickles down slow. آج آپ کو پتہ ہے کل لبنان میں اور غزہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے. اخبار والوں کو بھی توفیق ہوتی چھوٹی سی خبر لگا دیتے. دیکھیں وہ چیز پرانی ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی اہمیت نہیں ہے. غزہ اور لبنان پہ اس وقت جو ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کم ہو رہا ہے. پارا چنار اپنی جگہ پر, کشمیر اپنی جگہ پر, غزہ اور لبنان اپنی جگہ پر. آپ نے کیا کرنا ہے مولانا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ کہتا ہوں دعا سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. آپ دعا کریں دنیا کو اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کر دے. میں ٹرمپ سے کوئی امیدوار نہیں ہوں, میں دوسروں سے کوئی امیدوار نہیں ہوں, لیکن دنیا یہی ہے. ترکی کے صدر کی طرح ہر چیز کرتے جاؤ اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کرو. نمبر 1 آپ دعا کیجئے. نمبر 2 آپ کے اطراف میں اگر کوئی مومن مشکل میں ہے آپ اس کی مشکل کو حل کیجئے. بڑے مسائل آپ نہیں حل کر سکتے ہیں, چھوٹا مسئلہ حل کر دیجئے. وہ بھی نہیں کر سکتے, راستے میں پتھر پڑا ہے وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیجئے, وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے. دیکھیں چیزیں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہیں, چیزیں انما الاعمال بالنیات. تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ عمل کا دار و مدار صرف نیت پر کہاں ہے؟ نیت المومن خیر من عمل. مومن کی نیت اس کے عمل سے. بھئی آپ کی نیت ہے پوری دنیا میں پیس قائم کروں, آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن عمل اس وقت ہے جب آپ دیکھیں کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہو رہی ہے, آپ اس کو کہیں بیٹا یہ چوری مت کرو, پیٹرول میں کمی کی جا رہی. دیکھیں ایک ساتھ بڑی اصلاح کی فکر نہ کریں, امر بالمعروف نہی عن المنکر, بڑے کام بڑے لوگ انجام دیں. میں چھوٹے کام تو نہیں کہوں گا لیکن آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں. نماز جمعہ کا فائدہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتواصوا بالحق بتواصوا بالصبر کریں. آپ پارا چنار کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں, آئیے ہم آپ کو راستہ بتائیں گے. آپ زخمیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کچھ میڈیسنس کا ہے, ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ہم بھی انشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن پھر کہوں اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم رکھیے, اور ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے کو سیکٹیرین بنا کر ہوائیں چل رہی ہیں. اس لیے کہ کوشش یہی ہے کہ اس حساس وقت میں جب فلسطینی مظلوم, لبنانی مظلوم, دوسرے پریشان, کشمیر مظلوم, پاکستانیوں کو ایسا کیپچر کر کے رکھا جائے کہ یہ سوچ نہ سکیں. انہیں پتہ نہیں ہے پاکستانی حسینی ہیں اور حسینی کبھی سوتا نہیں ہے. عزیزوں سردیاں آ رہی ہیں, خیال کیجئے, اس لیے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ابھی چکن گونیا سے ہم نکلے نہیں ہیں, ایک نئی مشکل آ رہی ہے. ایسا بس آپ اتنا احتیاط کریں. مولا کائنات نے فرمایا ہے نا کہ آتی سردی میں احتیاط کرو, جاتی سردی میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ ٹھنڈ انسانی بدن پہ وہی اثر کرتی ہے جو درختوں پر اور انوائرمنٹ پہ کرتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اور
اپنی ڈیوٹی کو پورا کیجیے اور اتحاد، فائنلی کہہ رہا ہوں، اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم کیجیے. اگر ممکن ہو تو رات کو انشاءاللہ تشریف لائیے، سب مل کر اتحاد و وحدت کا پرچم بلند کریں گے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے رب العزت ہمارے مظلومین کی مشکلات کو آسان فرما. فلسطینی مظلوم، کشمیری مظلوم، لبنانی مظلوم، ان کی مدد فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. قائد محترم، رہبر معظم، مراج اعظام، علماء کرام سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کو بھی نا امید مت لوٹا. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.